راوی جب روایت بیان کر رہا ہے، یعنی قبول روایت کو تقلید نہیں کہا جاتا. اگر قبول روایت کو تقلید کہا جائے تو پھر آپ کے مجتہدین بھی کیا کر رہے ہیں؟ تقلید کر رہے ہیں، وہ بھی تو روایت قبول کر رہے ہیں. جی ہمارے اس سوال کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبول روایت کو تقلید نہیں کہا جاتا. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور شیخ خر عامل رحمہ جو محدث ہیں، جو اخباری و عالم ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اپنی حیثیت کو دیکھیں اور ایک محدث عالم ان کی حیثیت کو دیکھیں. چلیں آپ اپنے مکتب میں اور اپنے گروہ میں ایک ذمہ دار کیا انسان ہوں گے، لیکن شیخ خر عامل رحمہ سے بڑھ کر تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے. جب وہ خود یہ بات واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ تقلید کیا ہوتا ہے؟ قبول الروایت ہے. روایت کو قبول کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پہلا تو آپ کے سامنے ہم یہ سوال رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کی بات مانیں ہم، یا آپ کے جو اخباری عالم ہیں ان کی بات مانیں. یہ آپ ہمیں فیصلہ کر کے دے دیں تاکہ پھر ہم اس کے مطابق چلیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ مجتہدین بھی روایت کو قبول کرتے ہیں. تو جب مجتہدین روایت کو قبول کرتے ہیں تو کیا وہ بھی تقلید کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ نہیں، مجتہدین روایت کو قبول نہیں کرتے بلکہ وہ تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کے بعد جب انہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے تو تب جا کے وہ کیا روایت کو قبول کرتے ہیں. یعنی روایت کو قبول کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے کسی محدث کی روایت کو قبول کرنا اس کے کہنے کے اوپر، کہ محدث نے کہہ دیا یہ روایت ہے میرے مطابق ٹھیک ہے، میں نے فلاں فلاں مصدر سے لی ہے، ہم چپ کر کے محدث کی تحقیق پہ عمل کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس نے تحقیق کی ہے اور اس نے جو ہے وہ گزشتہ کتابوں کو کھنگالا ہوگا، اس کے پاس مصادر ہوں گے، ہم چپ کر کے اس کی بات پہ عمل کر لیں. تو یہ کیا تقلید ہے؟ یہ تقلید ہے. یہ والی تقلید مجتہدین نہیں کرتے. مجتہد کہتا ہے کہ وسائل الشیعہ نے جب یہ روایت لکھی تو وسائل الشیعہ میں شیخ خر عامل رحمہ نے یہ روایت کس کتاب سے لکھی؟ کون سی کتاب سے یہ روایت لکھی؟ اچھا عقاب الاعمال سے لکھی. تو وہ عقاب الاعمال کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ عقاب الاعمال کس کی کتاب ہے؟ اچھا یہ فرض کریں یہ شیخ صدوق رحمہ کی کتاب ہے. اچھا شیخ صدوق رحمہ کی کتاب ہے تو اس کا نسخہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ کس کس بندے نے گواہی دی ہے کہ یہ کتاب شیخ صدوق کی ہے بھی یہ نہیں ہے؟ اصل کتاب کی نسبت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ وہ اصل کتاب کی نسبت کے اوپر بحث کرتا ہے. اچھا تحقیق کرنے کے بعد جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ یہ کتاب شیخ صدوق رحمہ کی ہے، اس کے بعد وہ یہ تحقیق کرتا ہے کہ شیخ صدوق نے یہ کتاب میں روایات کہاں سے نقل کی ہیں. ظاہری بات ہے وہ امام صادق اسلام کے زمانے میں تو نہیں تھے، امام باقر اسلام کے زمانے میں تو نہیں تھے، بلکہ وہ کسی امام کے زمانے میں نہیں تھے. اب ان کا جو ہے وہ اساتذہ کا اور مشائخ کا کیا سلسلہ ہے کہ انہوں نے یہ روایات کہاں سے لی ہیں. اور اگر ان مشائخ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو قابل اعتراض ہیں، کچھ ایسے راوی ہیں کہ جو قابل اعتراض ہیں، ان کے اوپر وہ سوال اٹھاتا ہے کہ میں اس راوی کی بات کے اوپر کیوں بھروسہ کروں، میں اس کی بات کو کیوں مانوں. اچھا ساری چیزیں ثابت ہو جائیں پھر وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اچھا اس روایت کے برخلاف دیگر روایت بھی ہے جیسے شیخ توسی رحمہ نے ذکر کیا، تو میں اس روایت کو کیوں مانوں، اس روایت کو کیوں نہ مانوں. مکمل تحقیق کے بعد نتیجہ آخری کر کے وہ مختلف متعارض روایات میں سے، مختلف کتابوں کی روایات میں سے ایک روایت کو کیا قبول کرتا ہے. تو مکمل تحقیق کے بعد ایک روایت کو قبول کرنا اسے تحقیق کہتے ہیں، تقلید نہیں کہتے. اور تحقیق کیے بغیر آصف علی ایڈوکیٹ صاحب کی کتاب میں لکھی کی روایت کو قبول کر لینا اسے تقلید کہتے ہیں. بغیر تحقیق کے شیخ صدوق رحمہ کی روایت کو لکھے گئے کو قبول کر لینا اسے تقلید کہتے ہیں. بغیر تحقیق کے وسائل الشیعہ نے جو حدیث لکھی اسے قبول کر لینا، مان لینا، کہنا کہ میرے مولا کا فرمان آ گیا میں تو مانوں گا، اسے تقلید کہتے ہیں. واضح ہو گیا؟ لہذا قبول اور روایت دو طرح سے ہوتا ہے، ایک مع تحقیق، ایک بدون تحقیق. اگر تحقیق کے ساتھ ہو تو اجتہاد و تحقیق نہ کہ تقلید، اگر بغیر تحقیق کے ہو تو یہ کیا ہے؟ تقلید. واضح ہے سوال کے جواب؟ جی الحمدللہ میرے لیے تو واضح ہی ہے، اب ان دوستان کے لیے بھی واضح ہو گیا ہوگا. میں نے انہیں یہی بات کی، میں نے کہا اتنی بڑی آپ نے تقریر لکھی ہے، ہاشمی صاحب کے کہنے کا مقصد کیا ہے. میں نے کہا ان کے سامنے مثال بھی رکھی. میں نے کہا کہ آپ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی بیان کردہ روایت جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس کتاب میں وہ روایات بیان کروں گا کہ جس کی بیس پر میں فتویٰ دیتا ہوں، اس میں انہوں نے کہا کہ شراب نجس نہیں ہے. شیخ کلینی نے روایت بیان کی، اور شیخ کلینی کی روش کیا تھی؟ شیخ کلینی اپنی کتاب میں متعارض روایات نہایت شاذ و نادر انہوں نے قلیل طور پہ بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نجس ہے، شراب کیا ہے؟ نجس ہے. تو آپ ان دونوں میں سے کس کو قبول کریں گے؟
اور آپ کے پاس دلیل کیا ہے، یہ آپ نے قبول نہیں کرنا، دلیل ہونی چاہیے نا کہ دو متعارض روایتیں، آپ کس دلیل کی بنا پر شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی جو نقل کردہ روایت ہے جس کی بنا پر وہ فتویٰ دے رہے ہیں نجس، آپ یہاں پر کہیں کہ میں وہ روایت لوں گا جو عامہ کے موافق ہوگی، مخالف ہوگی، تو میں نے کہا کہ بس شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے پھر وہ روایت لیا کہ جو عام تھے، تو لذا آپ کو جو ہاشمی صاحب نے بات کی کہ آپ محدث کی جو تقلید کر رہے ہیں قبول روایت میں، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، تو آپ کہتے ہیں کہ روایت قبول کرنے میں تقلید نہیں ہوتی، تو ہم یہ جو مثال آپ کے سامنے رکھیں اس میں سے آپ کس روایت کو قبول کرتے ہیں اور کس دلیل کی بنا پر قبول کرتے ہیں کہ آپ شراب کو نجس سمجھتے ہیں، شراب کو نجس نہیں سمجھتے؟ یہ سوال ہے سمپل سر۔ جی بالکل، اب سمپل سے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ اس روایت کو کیوں قبول کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کہیں کہ میں اس وجہ سے قبول کر رہا ہوں چونکہ جی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھ دی ہے، پھر تو یہ تقلید ہو جائے گی۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں 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 میں تحقیق کر رہا ہوں اور میرے مطابق کیا بہت سارے فلٹر ہیں اور ان فلٹر کے اوپر بھی میں نے تحقیق کی ہوئی ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا بڑا عجیب نظام ہے کہ فلٹر مختلف روایات سے لے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی جن روایات نے یہ فلٹر بتائے ہیں ان روایات کا کیا فلٹر ہے؟ ٹھیک ہے، روایات تو بہت زیادہ ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ جو عامہ کے مطابق اسے چھوڑ دو۔ اب عامہ کے مطابق تمہاری بہت ساری چیزیں ہیں، 50-60% ہماری چیزیں عامہ کے مطابق ہے، سب کو کیا چھوڑتے جائیں گے؟ پھر عامہ کے مطابق ہونے کی تحقیق کب ہوگی؟ کیا اس زمانے میں جو عامہ تھے خود عامہ کے اندر کیا بہت زیادہ مذاہب ہیں، ان کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا طریقہ کر یہ ایک فلٹر آپ نے لیا۔ اچھا، دوسرا فلٹر آپ نے لیے نہیں ہے، دوسرا فلٹر کیا تھا کہ اس حدیث کو لینا ہے جس کے اوپر اجماع ہو، مجمع علیہ کو لینا ہے۔ اچھا، ایک تیسرا فلٹر بھی تھا کہ اس روایت کو لینا ہے جو کیا ہے قرآن کے مطابق ہو، جیسے کوے کو حرام حلال کہنے والی روایت قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن میں کیا ہے کوے کو حلال نہیں کہا گیا، کوے کو حرام نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ اسی روایت کا حصہ بھی ہے کہ چھٹے امام نے اسی روایت میں فرمایا کہ کوے کو جو ہے وہ قرآن نے جو ہے وہ حرام کہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور فلٹر کیا ہے کہ جو سنت کے موافق ہو اس کو کیا تم نے لینا ہے۔ بہت سارے فلٹر ہیں نا روایات میں، تو جن جن روایات نے فلٹر بتائے ہیں ان روایات کے اوپر آپ کے پاس کیا فلٹر ہے، کیا تحقیق ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں، آپ تو ٹوٹل تکے لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی تحقیق کر رہے ہیں جی، ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں۔ وہ دلائل کیا ہے جی فلاں روایت میں فلٹر آ گیا فلاں، بھائی وہ روایت تو پہلے ثابت تو کرو کہ جو روایت آپ کو فلٹر دے رہی ہے اس روایت کو کیوں مان رہے ہیں؟ وہاں پہ حضرت جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ اس روایت فلٹر والی روایات کو نہیں چھیڑنا، خبردار جتنی بھی فلٹر والی روایات ہیں ان کو چپ کر کے ماننا ہے، فلٹر والی روایات میں کوئی فلٹر نہیں لگانا۔ یہ کہاں سے آپ نے ثابت کر دیا؟